آپ کا چاچو وسکی جو ہے یہ چینیوں کی منت ترلا کر کے آیا ہے کہ ہمیں مارشل لا لگانے دو. منت طرح کے بلوچستان کو آبادی کی بنیاد پہ کیسے آپ وسائل دے سکتے ہیں؟ وہ تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا 90 کلومیٹر فاصلہ ہے. اور اس کے ہم نوا اور ہمکار جو ہیں اس کے ساتھ تالیاں بجاتے چلے جائیں، اور جو پوچھے محل جناب یہ کیا کیا وہ اپنی گالیاں کھائے. یہ ڈالر اور ایڈ کر لیں، اس وقت ریزروز ہمارے کو 10 سے 11 بلین ڈالر تھے. آج ہمارے ریزروز ہیں 4.5 ارب ڈالر. نیٹ ہم نیگیٹو ہیں، ہم نے پیسے دنیا کے زیادہ واپس کرنے ہیں. 21 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں موبائل فون کی، اور انڈیا نے 7 ارب ڈالر کے آئی فون برآمد کیے. نمسکار دوستو، جے ہند. دوستو پاکستان کو اگلے سال اتنا زیادہ قرض واپس کرنا ہے کہ پاکستان کو کٹورا بھی کام نہیں کرنے والا، کیونکہ پاکستان کی سرکار کو 1 ارب ڈالر کے لیے IMF نے جس طرح سے نچایا ہے، پاکستان کو ہر سال کم سے کم 25 ارب ڈالر قرض ادا کرنا پڑے گا، جو کہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت نویشک نہیں آ رہے. ہر کوئی انویسٹر اپنا انویسٹمنٹ نکال کر کے بھاگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان پر کسی کو بھروسہ نہیں کہ کب پاکستان دیوالیہ ہو جائے. صوبہ ہے پاکستان. اچھا پھر یہ ہے رقبے کے لحاظ وہاں سڑکیں بنیں گی کیسے اگر آپ آبادی؟ وہ بہت سے اضلاع کنیکٹڈ ہی نہیں تھے. جی جی. پھر وہ 6 سے 9% ہوا، 9% سے زیادہ ہونے چاہیے ویسے. اب وہ تو کیا معیشت ہی کوئی نہیں ہے، اور معیشت کو ٹھیک کرنے کی کیا فکر ہے؟ 21% جو ہے وہ درآمدات کم ہو گئی، فیکٹریاں بند ہو گئی، خام مال ہی نہیں آ رہا. اور وہ اسحاق ڈار صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا. جب آپ خام مال تک امپورٹ کرنا بند کر دیں، 21 کیے آئی فون جب یہ بننا شروع ہوا ہے، عام ہوا ہے. آئی ریممبر اٹ ویری ویل. کوئی ایک بچے کا مسئلہ تھا، اس میں میں نے کالم لکھا، تو ایک صاحب نے مجھے فون کیا فن لینڈ سے، تو وہ کانپ رہے تھے. میں نے کہا تو آپ کی آواز کانپ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھنڈ ہے بڑی سخت جس جگہ میں ہوں، تو وہاں سے فون کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کیا لگا یہ یہاں ٹیلی فون بنتا ہے، نوکیا کا بنتا ہے، نوکیا کا فون ہو. نوکیا اس میں نے بہت زیادہ لیڈر. تو وہ اپنا میں وہاں کام کرتا ہوں. میں نے کہا کتنے انجینئر ہیں؟ انہوں نے کہا 70 انجینئر. میں نے کہا پاکستان میں فیکٹری لگ سکتی ہے؟ یہ 96 کی میں بات کر رہا ہوں، 27 سال پہلے. اس نے کہا جی 26 سال پہلے، اس نے کہا لگ سکتی ہے، 70 انجینئر چاہیے. یعنی اب خدا کر کے 20-22 برس کے بعد یہ کام شروع ہوا. اب اس کے لیے آپ پرزے نہیں منگوا رہے، مگر ٹیلی فون فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. فیکٹری میں ہمارے دوست ٹیکسٹائل والے تو ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ہم تو قبرستان بن گئے ہیں. چیئرمین نے تو اتنا رونا رویا ہے، ہر جگہ یہی صورتحال ہے. تو ہارون صاحب، اب بلوچستان کی آبادی میں سنا ہے تقریباً 8% اضافہ ہو گیا، 7.8%. مجھے اس پہ حیرت نہیں، اور رورل سندھ 9%. مجھے اس پہ اتنی حیرت نہیں ہے. اصل حیرت یہ ہے کہ کراچی جس کی آبادی ہمیشہ 5% سالانہ بڑھتی رہی ہے، یعنی 5 برس میں 25% بڑھنی چاہیے تھی نا، بلکہ 25 بڑھ گئی ہوگی. 25 نہیں بلکہ 30% بنے گی. ہر سال میں 5% بڑھے گی، تو پھر اتنی آبادی پہ مزید جابز. ایک تو لوکل جو پاپولیشن بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک وہاں روزگار کے لیے لوگ جاتے ہیں. کاروبار تو ہے ہی، بزنس تو ہے ہی کراچی میں، بزنس کا رجحان ہی کراچی والوں کا ہے. ساری پورٹ سٹی کے علاوہ وہ کاروباری مزاج رکھتے ہیں، ان کا ٹیمپرامنٹ ہے بزنس کا. لاہور میں تو اپنا پختونخوا میں تو اور بلوچستان میں تو ہندو کاروبار کرتے تھے. کماؤ پوت ہے پاکستان کا کراچی، اور وہ اس سے ایک اناد ہے کراچی شہر سے. کسے؟ اپنے سندھی بٹیروں کو. اور کس کو؟ یہ نہیں دیکھو نا کہ بچوں کو ملازمتیں تک نہیں دیتے. انہیں تو پیسے آپ کراچی سیکریٹریٹ میں جائیں، سندھ سیکریٹریٹ میں آپ کو کوئی اردو بولنے والا نہیں ملے گا. مگر ہمارے خزانے میں کم پیسے ہیں. اب اگلے مالی سال کی اگر ہم بات کر لیں ناظرین، 2 کریٹیکل نمبرز ہوتے ہیں جو یہ ڈٹرمن کریں گے کہ حکومت پاکستان جو بھی حکومت بناتا ہے، اقتدار میں آتا ہے وفاق میں، وہ IMF کے پروگرام میں جائے گا یا نہیں جائے گا. اگر نہیں جائے گا تو آلٹرنیٹ میں وہ چائنا کے پاس جائے گا، رشیا کے پاس جائے گا، کیا کرے گا. ایک آپ کا نمبر ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا. جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری کرنٹ، جو ہم اپنی امپورٹس کرتے ہیں، ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں، فورن ریمیٹنسز آتی ہیں، کچھ اور آپ کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں ادر دین دا فائنینشیل اکاؤنٹ، اس کا جو انہوں نے تخمینہ لگایا وزارت خزانہ وہ 9.2 ارب ڈالر کا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے بڑا نمبر ہے کہ پاکستان نے قرضے کتنے واپس کرنے ہیں اور قرضوں کے اوپر سود کتنا دینا ہے. وہ کو تخمینہ ہے 24.5 ارب ڈالر سے لے کر 25 ارب ڈالر کا. تو اگلے والی سال میں حکومت پاکستان کو چاہیے 34 ارب ڈالر. اب یہ جو اس کے اندر ایک نمبر ہے سب سے بڑا، وہ ہے آپ کا جو ہمیں 25 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہے.
اس میں کوئی 15 ارب ڈالر کا قرضہ شارٹ ٹرم کا ہے. وہ اپنے سعودی عرب سے حکومت پاکستان نے لیا ہوا ہے, چین سے لیا ہوا ہے, متحدہ عرب امارات سے لیا ہوا ہے, اور یہ جو 15 ارب ڈالر ہے یہ اس بیس کے اوپر ہے جو ابھی ہمیں کوئی اضافی پیسے جو آنے ہیں متحدہ عرب امارات سے یا سعودی عرب سے وہ ہم نے شامل نہیں کیے. تو دو کام ہوں گے, ایک تو یہ کہ 9 ارب ڈالر کی فائنینسنگ چاہیے, اس کے لیے ہمیں IMF کے دروازے پہ کھڑا ہونا ہے. 15 ارب ڈالر اگر یہ دوست ممالک یہ رول اوور کر بھی دیتے ہیں تو پیچھے پھر 10 ارب ڈالر بچتا ہے, تو 10 اور جمع 9 یہ 19 ارب ڈالر تو پھر بھی چاہیے, وہ اضافی ہیں, نئے قرضے ہیں. تو کیسے ہم یہ مینج کریں گے کامران بغیر IMF کے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ میرے خیال میں اس لیے بھی الارمنگ ہے کہ دو بڑے ظاہر کے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ یا تین کہہ لیں کہ جس سے آپ کے ہاں ڈالر آتے ہیں, ایک آپ کی برآمدات, دوسرا آپ کے ریمیٹنسز, اور تیسرا غیر ملکی سرمایہ کاری. اور یہ جو اگلے سال کی پروجیکشن ہے وہ بھی کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. یا تو ڈرامیٹیکلی یہ تینوں ہیڈز میں ایک انکریز آ جائے تو وہاں سے آپ گیپ پورا کر لیں, تو اس کے بھی کوئی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. لگتا ہے کہ ان تینوں برآمدات ہوں یا ڈرامیٹک انکریز تو کبھی بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. دعوے ضرور ہوتے ہیں, ہم احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں جی کہ ہماری اگر ایکسپورٹ 100 ارب ڈالر کی نہ ہوئی 5 سال میں تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے پاکستان کا بھی. یہ سارے بیانات ہیں, کمیٹیاں بھی بن جاتی ہیں, ان کی ایک رپورٹ ہے اس کے اوپر میں سٹوری کروں گا ابھی, جو انہوں نے ایکسپورٹ بنانے کے لیے تیار کی. وہ رپورٹ پڑھ کے مجھے ہنسی آ رہی تھی, یہ پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے. مجھے لگتا ہے کسی جو میٹرک بہت ہی کم لیول کو 12 پڑھا کوئی بندہ اس نے وہ رپورٹ اٹھا کے لکھ دی ہے, وہ ڈرافٹ کاپی ہے میری پاس ان کی. اچھا, اس میں اب یہ دیکھیے ایکسپورٹس جو ہے یہ جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے, جب تک اپنے سسٹمز کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب آپ انیبلنگ بزنس انوائرمنٹ آپ پیدا نہیں کریں گے, آپ ٹیکسیشن میں انسرٹینٹی ختم نہیں کریں گے, فیسیلیٹیشن نہیں کریں گے, آپ ٹریڈیشنل جو آپ کے ایریاز ہیں ٹیکسٹائل اور باقی سرجیکل گڈز, آپ کا جو لیگل نظام ہے سب سے بڑی لیگل نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے. اس مالی سال میں حکومت کا ایکسپورٹس کا جو ہدف تھا وہ 38 بلین ڈالر کا تھا. ان کا جو ریوائز ایسٹیمیٹ آیا وہ 28 ارب ڈالر اس سال رہے گا. 28 ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا چلے. آن دا فیس آف اٹ اگر ہم 28 ارب ڈالر لے بھی لیں, اگلے مالی سال میں حکومت کا تخمینہ یہ کہ ان کی جو ایکسپورٹس ہوں گی وہ 30.1 ارب ڈالر کی ہوں گی, صرف 2 ارب ڈالر اضافہ دکھا رہے ہیں پورے سال. انہوں نے خود لگانا مارشل ان کو کیوں کرے گا, کیونکہ جی ڈالر کی جگہ یوان لینا چاہتے ہیں, RMBs لینا چاہتے ہیں ابھی چاچی جی ہے جی. ابھی جرنیلوں کو نئی لت جو ہے وہ کہتے ہیں جی پیسہ ہمیں پھینکو گے, ظاہری بات ہے سینکشنز لگ جائیں گی. یہ جدھر یہ کریں گے مارشل لا لگائیں گے, ایمرجنسی لگائیں گے. ان کو امریکن امبیسڈر بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ وہ تو اب US لا بڑا سیدھا سا ہے کہ جی آپ کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز لگ جائیں گی, تو پھر پیچھے سے مال کون دے گا, وہ چائنیز دیں گے. چائنا کے اندر سے خبر نکالنا بہت مشکل ہے, لیکن ایک جو چائنا واچر ہے وہ کہتا ہے کہ چائنا کے باقی پوری دنیا کے ساتھ کلائنٹ سٹیٹس والے جو ہیں وہ معاملات ہیں, لیکن پاکستان میں ایک ڈیفرنس ہے کہ چینیوں سے لوگ دیکھ کے ہنس کے اس کو ہاتھ ہلاتے ہیں, ان کو بہت گڈ ول ہے. چائنا has got immense goodwill in Pakistan and China doesn't want to lose that goodwill in Pakistan by within the people of Pakistan. The people of Pakistan have got great goodwill for the Chinese people. جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ, میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جرم کیا تھا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے. ان نے سسٹم کے اندر آ کر ایک الیکشن کو ریگ کیا, الیکشن کو چوری کیا اور اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا اور RTS مشینیں بٹھا دیں. اور ایک یہ کہ چلتی ہوئی حکومت کو گرانے کے لیے اب تو وہ سارے کے سارے ہمارے بھائی, ہمارے عزیز, ہمارے دوست شاہد میتلا کو جو ان کو انٹرویو جو چلتا رہا ہے اور جس کے بارے میں وہ خود کہتے رہے کہ نہیں ہم نے نہیں دیا, اور وہ پھر کہتے رہے کہ یہی انٹرویو ان کا ہے, اور بات ہوتی رہی ہے. تو چیزیں بہت زیادہ سامنے آ گئی ہیں. جنرل باجوہ نے اس کے علاوہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کیا, ایک وزیر اعظم کو رخصت کیا, اگرچہ اس پر بھی یہ الزامات تھے کہ ریگنگ کر کے آئے ہیں اور ان کو جو RO لائے ہیں یا کوئی اور لایا ہے, لیکن وہ چل رہی تھی اور اس کا اپوزیشن بھی اس کے ساتھ بڑھ رہی تھی آگے. حالانکہ انہوں نے وہاں پر بھی دھرنے دیے اور سب کچھ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ سہولت کاری ہوتی رہی. یہ پروجیکٹ کس کا تھا؟ حمید گل کا پروجیکٹ تھا.